سورہ آل عمران کی آیت نمبر 121 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب کہ آپ صبح کے وقت اپنے گھر سے چلے تھے، مسلمانوں کو لڑائی کرنے کے لیے جگہوں پر جما رہے تھے، اور اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ جب دو گروہوں نے یہ ارادہ کیا کہ وہ ہمت ہار دیں، اور اللہ ان کا مددگار ہے، اور اللہ ہی پر مسلمانوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ان آیات مبارکہ کا پس منظر یہ ہے کہ اس میں غزوہ احد کا بیان ہے۔ غزوہ احد 3 ہجری میں شوال المکرم میں یہ واقعہ پیش آیا۔ 2 ہجری میں اس سے پہلے غزوہ بدر پیش آیا۔ غزوہ بدر اسلام کا پہلا معرکہ تھا۔ اس کی کچھ تفصیلات کل کے اور آگے کے دروس میں آئیں گی۔ مختصر یہ ہے کہ مسلمان بے سر و سامانی کی حالت میں تھے، 313 تعداد تھی، اور اللہ نے مدد فرمائی کہ کفار جو کہ 1000 کے قریب تھے ان کو شکست فاش ہوئی۔ 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے، 70 جو ہے وہ قیدی بنے، اور بری طرح شکست ہوئی ان کو۔ اس کا غم و غصہ تھا ان کو بہت زیادہ۔ اسی دوران شام سے ایک تجارتی قافلہ اسی نیت سے قریش مکہ نے بھیجا تھا کہ یہ مسلمانوں کے خلاف اس کو لڑائی کے طور پر استعمال کریں گے۔ وہ قافلہ بھی واپس آ گیا مدینہ منورہ میں۔ خود ان لوگوں کو جن کے لوگ مارے گئے لڑائی میں بہت غصہ تھا، تو انہوں نے اپنا یہ غصہ بھی، پرانا جو ایک دشمنی اور عداوت تھی مسلمانوں سے، وہ بھی، اس کی وجہ سے پھر خوب تیاری کی، بھرپور تیاری کی عربوں نے، قریش نے اور دیگر لوگوں نے، کہ اب مسلمانوں کی مدینہ منورہ کی اینٹ سے اینٹ بجانی ہے۔ اور وہ پورے ساز و سامان سے لیس ہو کر مکہ سے چلے اور مدینہ منورہ کے قریب پہنچے، اور مقام احد جو مدینہ منورہ سے جو ہے وہ چند ہی کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، وہاں آ کر وہ ٹھہرے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے، جنگی حکمت عملی کیا اپنانی چاہیے۔ تو اکثر صحابہ نے یہ مشورہ دیا کہ مدینہ منورہ میں رہ کر لڑائی کرنی چاہیے۔ اس میں ہمیں جو ہے وہ ایک پلس پوائنٹ مل جائے گا کہ ہمارا اپنا گھر ہے، اور یہاں سے کفار جو ہے وہ لڑائی سے بھاگیں گے۔ اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی جو کہ رئیس المنافقین تھا، اس کو بھی مشورے کے لیے بلایا۔ اس نے بھی یہی رائے دی کہ مدینہ منورہ میں لڑائی ہونی چاہیے۔ لیکن پھر کچھ وہ صحابہ کہ جن کو جو بدر میں حاضر نہیں ہو سکے تھے، کیونکہ بدر جو تھا، بدر کا معرکہ شارٹ نوٹس پہ ہوا تھا۔ آپ نے جلدی میں فرمایا تھا کہ جو تیاری کر سکتا ہے وہ کر لے، اگر کسی کے اونٹ چراگاہ میں ہیں، سواری وہاں ہے، تو وہ بھی ہمارے ساتھ نہ جائے، وہ رہنے دے، جس کا بالکل تیار ہے سامان وہ چلے۔ تو اس لیے بہت سارے صحابہ بدر میں جانے سے رہ گئے تھے۔ تو ان کو یہ ایک وہ افسوس تھا کہ ہم کفار سے آمنے سامنے ہو کر نہیں لڑ سکے۔
ابھی تک موقع اللہ نے ہمیں نہیں دیا اور شہادت کا موقع نہیں ملا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، باہر نکلنا ہے، باہر جا کے لڑائی کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے بھی مدینہ منورہ میں تھی، لیکن پھر بہرحال ان کی رائے کا، ان میں بھی بالخصوص سیدنا حمزہ جو آپ کے چچا تھے، انہوں نے بہت زور دیا کہ لڑائی باہر جا کے ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ شہر کے اندر جو لڑائی ہوتی ہے اس میں دشمن ہار تو جاتا ہے، لیکن لڑائی کا جو خوب جو جمتی ہے وہ نہیں جمتی، وہ میدان جنگ میں ہوتا ہے۔ بالخصوص جب تیر اور تلوار سے لڑائی ہوا کرتی تھی تو اسی میں بہادری کے جوہر جو ہے وہ نظر آیا کرتے تھے۔ وہ بزدلوں کی لڑائی نہیں ہوتی تھی بلکہ وہ جوانوں کی لڑائی ہوا کرتی تھی۔ تو ان کو یہ تھا کہ نہیں، میدان میں چلنا چاہیے۔ تو پھر بہرحال یہ رائے غالب آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے، اور جب گھر سے باہر نکلے تو آپ نے زرہ پہن لی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ اب میدان جنگ میں جانا ہے۔ اور پھر انہی صحابہ نے جنہوں نے پہلے باہر جانے کا مشورہ دیا، انہوں نے یہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی منشا باہر جا کر جنگ کی نہیں ہے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم اپنا مشورہ واپس لیتے ہیں، آپ کی جو منشا ہو اسی پر عمل کیجیے۔ تو اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ کسی نبی کے لیے یہ بات زیب روا نہیں ہے کہ جب وہ ہتھیار پہن لے تو پھر لڑائی کا فیصلہ کیے بغیر اس کو اتارے، یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی جو ہیں وہ جنگ سے، موت سے، ان چیزوں سے ڈرا نہیں کرتے، وہ تو اللہ نے ان کو شجاعت کا اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ دیا ہوتا ہے، بہادری کا۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ اب جو جنگ ہے وہ میدان میں جا کر ہی ہوگی۔ اسی موقع پر آپ نے خواب بھی سنایا، فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک زرہ دیکھی ہے، اور ایک بیل جو ہے وہ ذبح ہوتا دیکھا ہے، اور ایک یہ ہے کہ میں نے اپنی تلوار کند ہوتے دیکھی ہے۔ اور پھر ان تینوں چیزوں کی جو تعبیر آپ نے فرمائی وہ یہ ہے کہ لڑائی میں ہمیں بظاہر شکست ہو سکتی ہے، اور جو بیل ذبح ہوتا دیکھا ہے تو ہمارے کچھ لوگ شہید ہو سکتے ہیں، اور جو زرہ دیکھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مدینہ منورہ ہمارے لیے محفوظ مقام ہے۔ لیکن بہرحال فرمایا کہ جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا، اب جنگ احد کے میدان میں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے، اور صحابہ اور لوگوں لشکر کی جو تعداد تھی وہ 1000 تھی، ایک بڑی تعداد تھی، اور اس وقت بدر میں 313 تھی، اور اس وقت جو تعداد تھی وہ کفار کے قریب ہی تھی، اب زیادہ فرق نہیں تھا اس میں۔ لیکن اس میں سے پھر 300 کے قریب بندے عبداللہ بن ابی کے ساتھ جو تھے، کچھ اس میں مسلمان بھی تھے جو ان کی باتوں میں آگے، ورنہ اکثر و بیشتر ان میں منافقین تھے۔ وہ ایک جگہ درمیان میں، مدینہ منورہ سے آپ نکلیں احد کی طرف جائیں تو درمیان میں ایک جگہ آتی ہے، وہاں سے وہ پیچھے واپس آ گئے، اور بہانہ یہ بنایا کہ ہماری مشورہ نہیں مانا گیا، ہماری رائے نہیں مانی گئی، لہذا ہم نکلتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ مشورے کے آداب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مشورہ دینے میں تو آدمی خوب کھل کر مشورہ دے، لیکن جب فیصلہ ہو جائے تو پھر اب اس فیصلے کو اپنا ہی مشورہ سمجھے۔ یہ جو سائیڈ پہ نکل جانا کہ میری رائے نہیں مانی لہذا یہ جو ہے یہ تکبر کی علامت ہوتی ہے، اور اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہ بندہ کام نہیں کرنا چاہتا، یہ جان چھڑانا چاہتا ہے۔ تو منافقین بیچارے تو ویسے بھی موت سے گھبراتے ہیں، قتال سے گھبراتے ہیں، تو ان کو ایک بہانہ ہاتھ آ گیا کہ ہماری رائے نہیں مانے گی لہذا ہم واپس جا رہے ہیں۔ 300 آدمی پیچھے چلے گئے، اور 2 قبیلے انصار کے بھی ایسے تھے کہ جو ان کو دیکھ کر وہ بھی تھوڑے سے ڈاواڈول ہو گئے کہ کیا کرنا چاہیے، جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے، لیکن پھر اللہ نے ان کو جما دیا۔ تو یہ ان آیات کے اندر، آج کی آیات میں یہ نقشہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، وَإِذْ غَدَوْتَ، صبح کے وقت میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گھر سے زرہ پہن کے نکلے تھے یہ صبح کا وقت تھا، من اہلک، اور اپنے گھر سے نکلے تھے، تو بویو، پھر آگے احد میں جا کر آپ نے جو جنگ کا جو نقشہ جمایا ہے اس کا تذکرہ ہے۔ اس کا یہ طریقہ آپ نے یہ اپنایا تھا کہ احد کے دامن میں جا کر پڑاؤ ڈالا، اور احد کو اپنی پشت پر رکھا تاکہ دشمن پیچھے سے حملہ آور نہ ہو سکے، اور اس کے بعد جو ہے ایک احد کے ساتھ قریب ایک پہاڑ ہے جسے جبل رومات کہتے ہیں، اس پر آپ نے 50 صحابہ کی جو ہے وہ ذمہ داری لگا دی کہ تم لوگ یہاں جمع رہنا، اور چونکہ آپ کو اندازہ تھا کہ یہ جگہ بڑی اہم ہے جنگی لحاظ سے،
اس لیے آپ نے ان سے یہ فرمایا کہ چاہے ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو جائے، تکہ بوٹی ہو جائے، لیکن تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی، یعنی کچھ بھی ہو جائے تم نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی۔ اور باقی جو ہے لشکر کو ترتیب دے دیا۔ پیدل جو تھے ان کا امیر حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ اپنے چچا کو بنایا، حضرت مصعب بن عمیر کو جو ہے لشکر کا جھنڈا دیا۔ تو اس طریقے سے آپ نے لشکر کو تقسیم کر دیا، اور بہت اچھی بہترین جو ایک نظم و ضبط تھا اس کے لحاظ سے یہ ہو گیا۔ تو اب جب لڑائی کی ابتدا ہوئی تو پہلے حلے میں ہی دشمن کے پاؤں اکھڑ گئے، کافر بھاگنے لگ گئے۔ اب جب بھاگنے لگ گئے تو وہ جو جبل رومات پر 50 آدمی کھڑا ہوا تھا، ان میں آپس میں اختلاف رائے ہو گیا۔ ان میں سے انہوں نے کہا کہ اب یہاں کھڑے ہونے کا کوئی مطلب نہیں ہے، کیونکہ حضور نے تو جنگ تک کہا تھا، اب تو جنگ ختم ہو گئی، پاسا پلٹ گیا، اس لیے ہمیں اترنا چاہیے۔ لیکن دوسروں نے کہا نہیں، حضور نے فرمایا تھا جب تک میں تمہیں حکم نہ دوں تم نے یہاں سے نہیں ہٹنا، اس لیے یہیں کھڑے رہنا ہے۔ تو 15-20 کے قریب آدمی وہاں کھڑے رہے، باقی سارے دشمن کے پیچھے بھاگنے لگ گئے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت خالد ابن ولید اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے اس موقع کی تاڑ میں رہے کہ یہ جگہ کب خالی ہوتی ہے، کیونکہ وہ جگہ ایسی جگہ پر تھی کہ وہاں سے جب وہ آتے تو مسلمانوں پر بے خبری میں حملہ آور ہوتے اور نتیجہ بہت برا نکل سکتا تھا۔ انہوں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور اپنا گھوڑا جو ہے وہ دور سے اپنے ساتھ کچھ گھوڑ سواروں کو لے کر وہاں سے آئے، اور جو لوگ وہاں کچھ رہ گئے تھے اس پہاڑ پر ان کو شہید کیا، اور چلتے چلتے مسلمانوں پر آ کر حملہ آور ہوئے۔ جب مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے تو مسلمان پیچھے بھی پلٹے، اور پھر ان کے پیچھے پیچھے کافر پلٹے۔ تو بہت سارے مسلمان تو ایسا بھی ہوا کہ جو اپنی تلواروں کی زد میں آ گئے، اور پھر کافروں کو بھی ہمت ہوگی کہ یہ تو اب معاملہ ختم ہو گیا۔ تو اس کے نتیجے میں 70 کے قریب صحابہ شہید ہوئے۔ یہ بہت بڑی جو ہے ایک قربانی تھی صحابہ کی، جو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان سے لی۔ یعنی مدینہ منورہ کا کوئی گویا کہ گھرانہ ایسا نہیں تھا کہ جہاں شہید نہ ہوا ہو۔ کچھ کو آپ نے وہاں دفن فرمایا، کچھ کو مدینہ منورہ میں دفن کیا۔ اسی میں آپ کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ بھی شہید ہوئے، نجاشی نے ان کو شہید کیا، ان کا بھی ایک تفصیلی واقعہ ہے۔ اور اسی جنگ میں صحابہ کی جو جواں مردی، جان نثاری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا جو ایک تعلق ہے ایمان کا، محبت کا، عشق کا، اس کے نمونے سامنے آئے۔ حضرت طلحہ فرماتے ہیں کہ میں جب یہ بھگدڑ مچ گئی تو ایک یہ بھی خبر آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، اس سے مسلمانوں کے اور حوصلے پست ہو گئے، بے ہمت ہو گئے۔ تو اس موقع پر کفار جو تھے ان کی کوشش بھی یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچیں اور آپ پر حملہ آور ہوں۔ تو کفار کا ایسا حملہ آتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ کون ان سے مقابلہ کرے گا؟ تو حضرت طلحہ فرماتے میں کہتا میں۔ آپ کسی اور انصاری صحابی کہتے جاؤ، وہ جاتا اور جا کر لڑتے لڑتے شہید ہو جاتا۔ 1 2 3 4 5 6 صحابہ یکے بعد دیگر انصاری اس طریقے سے سامنے کٹ گئے۔ حضرت طلحہ جو تھے وہ سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رہے اور اپنے جسم پر تیروں سے جسم کو گویا کہ چھلنی کروا دی۔ تو یہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی یہ جو تعلق ہے صحابہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی سے، یہ کسی امیر کے ماموروں کا اس کے ساتھ نہیں ہوتا، کسی بادشاہ کی رعایا کا نہیں ہوتا۔ یہی وہ بات تھی کہ جو صلح حدیبیہ کے موقع پر جو ایک صحابی بعد میں مسلمان ہو گئے تھے لیکن اس وقت تک مسلمان نہیں تھے، وہ جب صلح حدیبیہ کے لیے گئے تو مشرکین مکہ سے جا کر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کر لو، اس کے علاوہ تمہارے لیے کوئی خیر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جا کام کر، کیا بات کرتا ہے؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں اور بڑے بڑی جو ہے وہ امیر کبیروں کو دیکھا ہے، ان کے خدام کو بھی دیکھا ہے، درباریوں کو دیکھا ہے، لیکن میں نے کسی بڑے کے چھوٹوں کو اس پر ایسے فدا ہوتے نہیں دیکھا جیسے حضور کے صحابہ کو دیکھا۔ اور پھر مثال بیان کی، اس نے کہا کہ ان کے تھوک زمین پر نہیں گرتا، وہ آگے بڑھ کر اپنے ہاتھوں پر لیتے ہیں، اس کے جسم پر مل لیتے ہیں، اور وضو کے پانی پر لڑائی ہوتی ہے اور ان کا بال تک جو ہے وہ بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ تو ایسے جان نثار جس شخص کے ساتھ ہوں بھلا تم ان کا مقابلہ کر سکتے؟ تو یہ پیغام اس وقت اس ایک کافر نے بھی اس حالت میں جو آدمی مسلمان ہوئے یہ ان کو دیا۔ تو یہ جنگ احد جو ہے یہ بہت سارے اپنے اندر واقعات رکھتی ہے۔ آگے کی آیات میں بھی کچھ اس کا تذکرہ آئے گا۔ آج کی پہلی آیتوں میں تو میدان جنگ کا نقشہ بیان ہوا پہلی آیت میں، دوسری آیت میں وہ جو 2 گروہ عبداللہ بن ابی جب جدا ہوا
تو ان کے دل میں بھی آیا کہ ہم بھی جدا ہو جائیں. یہ مخلص مسلمان تھے. لیکن پھر ساتھ ہی فرمایا واللہ ولیہما، اللہ نے ان کو سہارا دیا، تھام لیا. یہ جو انصار کے دو گروہ تھے یہ بعد میں بھی کہتے تھے ہمیں اللہ نے عتاب دیا، ڈانٹا ہے، تھوڑا سا ہم نے جنگ سے پیچھے ہٹنا چاہا تو اللہ نے ہمارا اس میں قرآن پاک میں تذکرہ کر دیا. لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہتے تھے، ساتھ اللہ نے اچھے لفظوں میں بھی تذکرہ کیا ہے، کیا؟ واللہ ولیہما، اللہ ان کا مددگار ہے. یعنی یہ بھی گویا کہ قیامت تک کے لیے انصار کے دو قبیلوں کو اللہ نے یہ اعزاز بھی دے دیا کہ ان کو اپنا دوست کہہ دیا. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اس میں آگے ایک عمومی ہدایت ہے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، کہ جنگ کا موقع بالخصوص اور زندگی کی ہر موقع پر ہی فرمایا کہ اللہ پر توکل کیا کرو. توکل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسباب جمع ضرور کرو، اسباب اختیار کرو، لیکن سبب پر نظر نہیں ہونی چاہیے. نظر اللہ کی ذات پر انسان کی ہونی چاہیے. سبب کے اندر آدمی یہ نہ سمجھے کہ سبب سے مجھے کچھ ملے گا. دینے والی ذات اللہ ہے، سبب کو صرف ایک راستہ اور بہانہ سمجھنا یہ توکل ہے. کافر اور مسلمان میں یہی فرق ہے کہ کافر ہے تو اپنے بازو پر، اپنے اسلحے پر، اپنے اسباب و سامان پر بھروسہ کرتا ہے، اور مسلمان جو ہے وہ اللہ کی مدد اور نصرت پر بھروسہ کرتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.